أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے رہے، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کفر پر ہی تھے، فلن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ تبارک و تعالی ان کو۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 34-35 اس وقت زیر مطالعہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بات بالکل واضح فرما دی ہے کہ وہ شخص جو اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے پر اور اپنے رازق، اپنے پالنے والے پر ایمان نہیں لایا، اور پھر جو لوگ اللہ کی طرف یعنی اسلام کی طرف آتے تھے ان کو بھی روکتا تھا، یعنی پوری اسلام دشمنی میں رہا، پھر اسی حالت میں وہ مر گیا تو اس کی دوزخ پکی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز معاف نہیں کرے۔ کافر کی بخشش نہیں ہے، جو کفر پر مرا اس کی بخشش نہیں۔ اس واسطے کافر کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک کوئی کافر زندہ ہے اس کے لیے آپ ہدایت کی دعا کر سکتے، اگر وہ کفر کی حالت پر مر گیا ہے، منافقت کی حالت پر مر گیا ہے، تو پھر اس کے لیے دعا کرنا حرام ہے۔ کبھی بھی کسی مسلمان کو یہ رسک نہیں لینا چاہیے کہ کسی کافر، کسی منافق کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا، اے ایمان والو تم ہمت نہ ہارو، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور کفار کو صلح کی دعوت نہ دو۔ شروع سے حق اور باطل کے درمیان ایک تصادم چلا آیا ہے، کفر اور اسلام کے درمیان لڑائی ہمیشہ سے چلی آ رہی، اور کفر اور اسلام کے درمیان لڑائی کا جو سبب ہوتا ہے وہ کافروں کا حسد اور بغض ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کبھی ہوا کہ کوئی سچا مسلمان، میں سچے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے نام کا مسلمان، وہ صرف کلمہ پڑھتا ہے، اس کے اندر کی کیفیت وہ کافروں سے ہی ملتے جلتی ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، جو حقیقی مسلمان ہے۔ کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر قسم کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ روزہ نہیں چھوڑنا، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کسی پر زیادتی نہیں کرنی، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کسی پر زیادتی نہیں کرنی،
تو وہ کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے اللہ کے کیا حقوق ہیں، میرے گھر والوں کے کیا حقوق ہیں، میرے ہمسائے کے کیا حقوق ہیں. جو ذمی لوگ ہم میں غیر مسلم بستے ہیں ہمارے ملک کے پرامن شہری بن کے، ان کے کیا حقوق ہیں. وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا. لہذا یہ جو کافر ہوتا ہے یہ دین کا دشمن ہوتا ہے، اللہ رسول کا دشمن ہوتا ہے، اور مسلمانوں سے بھی اس کو بڑی دشمنی ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کرتا. اس لیے اس کی شرارت کی وجہ سے ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں تم جب ہو تو تم نے ہمت نہیں ہارنی. اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں جب تم ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہمت نہیں ہارنی. فلا تہنوا، اللہ پاک فرماتا ہے ہمت مت ہارو کفار کے مقابلے میں. اچھا، ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ عام مزدور آدمی کے لیے ہے. کافروں کے مقابلے میں ہمت نہیں ہارنی کس کو ہے؟ یہ جو صرف مزدوری کرتی ہیں، یہ صرف جو دکاندار ہیں، جو عام شہری ہیں مسلمان، یہ حکم ان کے لیے کہ کافروں کے مقابلے میں ہمت نہیں ہارنی. اور کافروں سے جب لڑ رہے ہو تو تم نے ان کو صلح کی دعوت نہیں دینی. اللہ فرما رہا تم اگر صلح کی دعوت ان کو دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بزدلی دکھائی. تم انہیں کیوں نہیں دعوت دینی؟ اللہ منع کر رہا ہے کہ ان کو صلح کی دعوت کافروں کو تم نے نہیں دینی. تم نے ہمت سے لڑنا ہے، تم نے ڈٹنا ہے. اس لیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کیونکہ سر بلند تم ہو، فتح تمہاری ہے مسلمانوں، اللہ فرما رہا ہے. اچھا، اب میں یہ ذرا اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ عام مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے؟ یہ حکمرانوں کو ہو رہا ہے. کس کو ہو رہا ہے؟ حکمرانوں کو. آج کا حکمران جو بد نصیب قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کرتا، وہ کیا سمجھے گا اللہ کے حکم؟ خیال ہے جی. آج کا حکمران جو مطلق جاہل ہوتا ہے قرآن سے اور دین سے مطلق جاہل ہوتا ہے، وہ اس حکم کو کیا سمجھے گا؟ اس کو کیا پتا کہ جب کفار سے مقابلہ ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو نوکروں کی طرح سر جھکائے گا کہ ہماری امداد بند نہ ہو جائے، ہمارا فلاں جو معاملہ ہے وہ نہ کہیں گڑبڑ ہو جائے، جو ان کا اپنا ذاتی جو ان کی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے وہ کہیں بند نہ ہو جائے. وہ تو یہ سوچے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا، ایک تو تم نے ہمت نہیں ہارنی، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور صلح کی دعوت تم نے نہیں دینی. ہاں، اگر وہ یہ سمجھے کافر کہ میں مٹ جاؤں گا، مسلمان مجھے نیست و نابود کر دیں گے، اور صلح کی طرف آ جائے تو پھر تم صلح کر سکتے ہو، پھر اجازت ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سر بلند تم ہو، اس لیے کہ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب جگہ جگہ پہ مسلمان اگر مار کھا رہے ہیں تو اب یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، تو مسلمانوں کی مدد پھر کیوں نہیں ہو رہی؟ مسلمان بننا پڑے گا. یہ کشمیر کا بھی جو جھگڑا تھا نا جی، تو وہ ایک شاعر، بڑا پرانا ایک شاعر ہوا ہے، وہ اس کا ایک شعر ہے، اس نے یہ جملہ بولا ہے، اس میں مجھے پورا شعر تو نہیں آتا، مسلمان ہو جاتے کشمیر لے لے، مسلمان ہو جاتے کشمیر لے لے. ہمارے تو اندر سے پیچے ان کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، نام کشمیریوں کا لیتے ہیں، جفیاں ساریاں ہندوؤں نال ہوندیاں. ہاں جی،
تو یہ دوگلا پالیسی جو ہوتی ہے مسلمانوں نہیں ہوتی. جب کوئی مسلمان ہوتا ہے کہ واللہ معکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ، تو ہم نے اپنے اندر کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کے ساتھ تک ہے، ہم مسلمان کے ساتھ تک ہیں، اللہ کی مانتے کے ساتھ تک. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب اگر میرے بارے میں میرے بندے سوال کرے آپ سے تو بے شک میں قریب ہوں. اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی، میں قبول کرتا ہوں جب کوئی دعا مانگتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری بات بھی تو مانا کریں نا. یہ گلا تو کرتے ہیں ہم، ہماری تو کوئی نہیں قبول ہوتی. اللہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات بھی تو مانے نا. اللہ کی مانتا نہیں، اپنی منواتا ہے. ایمان تو لاؤ نا. اللہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان تو لائے نا. آ جا کے بات ہماری طرف سے رہ جاتی ہے. اس نے ارشاد فرما دیا ہے وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. جو تم اپنی کامیابی کے لیے خدا کے دشمنوں سے لڑ کر اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل میں برکتیں ڈالے گا. اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے اجر تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں سچے مومن بننے کی، مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.